الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خیر المتقبلین آمین یا رب العالمین۔ محترم رفقاء تنظیم اسلامی و معاونین تحریک خلافت اور معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو بھی موانع پیش آئے اور جو بھی مشکلات سامنے آئیں ان سب کے علی الرغم اس کے فضل و کرم سے ہم اپنے اس پروگرام کی تکمیل کر سکے۔ ہر شے من جانب اللہ ہے اور کوئی شے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی خیر سے خالی نہیں ہوتی۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ہمارا رد عمل مختلف ہو جاتا ہے ہماری شارٹ سائٹڈنس کی وجہ سے۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اب آج میں نے اگرچہ صرف ایک آیت اس وقت تلاوت کی ہے لیکن میرے پیش نظر دو آیات کے 4 مجموعے ہیں جو آپ کے سامنے ہدیتاً پیش کرنے ہیں، اور وہ اس لیے کہ حضور کا یہ فرمان سب کے علم میں ہے ان خیر الحدیث کتاب اللہ ان احسن الحدیث کتاب اللہ، تو کوئی ہدیہ اس سے بہتر ہو نہیں سکتا۔ پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے وہ سورہ مائدہ کی 105ویں آیت ہے، اور بڑی ضرورت میں محسوس کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کو اس آیت کے مفہوم اور معنی کو اچھی طرح حرز جان بنا لینا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اور اسی کے ساتھ جوڑ لیجئے وہ مضمون جو کئی مرتبہ آیا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ یہ پہلا تحفہ ہے آج کے اس اجتماع میں، لیکن ان کی اہمیت کیا ہے اس پر سب غور کیجئے۔ پہلی آیت کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس آیت کا بالکل غلط مفہوم لے رہے ہو۔ اس سے گویا کہ ایک طرف یہ خیال ہوتا ہے یا شیطان کو وسوسہ اندازی کا موقع ملتا ہے
کہ بس میں اپنی نجات کی فکر کروں، اپنی عبادت، اپنے فرائض، باقی یہ کہ زمانہ جدھر جا رہا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میری کوئی ذمہ داری نہیں. تو آپ نے فرمایا یہ بہت غلط مفہوم ہے جو تم لے رہے ہو. اب میں سوچا کرتا ہوں کہ ابھی تو حضور کے وصال کو چند دن گزرے ہوں گے یا چند مہینے گزرے ہوں گے، اور اس وقت حضرت ابو بکر کو ضرورت پیش آ گئی کہ یہ وضاحت فرمائے. تو یقیناً کوئی بہت بڑی بات ہے، کوئی بہت اہم بات ہے، اور شیطان کی طرف سے وسوسہ اندازی کا کوئی بہت بڑا رکھنا ہے کہ جس کا سد باب کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ. اس آیت کا اصل مفہوم کیا ہے؟ انسان پر اصل ذمہ داری صرف اپنی ذات کی ہے. کسی دوسرے انسان کو ہدایت پر لے آنے کا اسے اختیار نہیں ہے. کسی انسان کو ہدایت پر لے آنا ان کا اختیار نہیں، کجا یہ کہ انقلاب برپا کر دینا، دین قائم کر دینا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. نبی سے کہہ دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے چاہیں، تو اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. تو اپنی ذمہ داری جو ہے وہ اپنی اصل ذمہ داری سے بڑھ کر نہ محسوس کریں. یہ کیوں نہیں ہو رہا، وہ کیوں نہیں مان رہا، لوگ کیوں نہیں سن رہے، اثر کیوں نہیں ہو رہا، نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا. یہ تمام وسوسے در حقیقت اس آیت پر صحیح غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. البتہ جو مغالطہ ہے وہ کیا ہے کہ آدمی اپنی اجتماعی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو بری کر لے. دعوت دینا آپ کا فرض ہے، تن من دھن لگا دینا آپ کا فرض ہے، اپنے جملہ وسائل کو بروئے کار لانا آپ کا فرض ہے. اس میں کوئی کمی اور کوتاہی ہو گئی تو یہ شیطان کا حملہ ہے جو اس آیت کے حوالے سے وہ کر رہا ہے. اور کس دور میں کر رہا ہے؟ دور صدیقی میں کر رہا ہے. یہ ہے دونوں پہلو کے جس کو ہمیں متوازن طریقے پر، میں نے بارہا اپنے دروس میں یہ لفظ استعمال کیے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ایک محاورتاً لفظ استعمال ہوتا ہے کہ پل صراط جو ہے وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستہ ہے. تو اس دنیا میں بھی ہر جگہ پر آپ کو صراط مستقیم اسی طریقے سے باریک نظر آئے. ادھر بھی گڑھا ہے، ادھر بھی کھائی ہے. ذرا ادھر کو ہو گئے گئے، ذرا ادھر کو گئے تو گئے. بڑے توازن کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ذرا ایک آیت اور نوٹ کیجئے جو میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی. کسی درجے میں بھی یہ خیال نہ ہو کہ میں کوئی اللہ پر احسان کر رہا ہوں. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. اللہ بہت غنی ہے، غنی عن العالمین، ہر احتیاج سے بری. آنے واحد میں دین کو قائم کر دے، آنے واحد میں ہر انسان کو ابو بکر صدیق بنا دے. اللہ کی قدرت سے بعید نہیں. تو اچھی طرح سمجھ لیجئے خود غرضی میرے نزدیک بہت اہم ہے. بئی معنی کہ آپ یہ سمجھیے میں اپنے لیے کر رہا ہوں، کسی کے لیے نہیں. علیکم انفسکم، تم پر ذمہ داری ہے تمہاری اپنی، اپنے لیے کرنا ہے. اپنی نجات کے لیے، اپنی فلاح کے لیے، اپنی اخروی کامیابی کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جو کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ خود غرضی کا ایک رخ دنیا کی طرف جاتا ہے، خود غرضی کا ایک رخ آخرت کی طرف جا رہا ہے. خود غرضی کا ایک رخ مال اور دولت کی طرف اور اقتدار دنیاوی کی طرف جا رہا ہے، اور خود غرضی کا ایک رخ اللہ کی طرف جا رہا ہے. اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، باقی سب ناراض ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. مجھے آج شعر یاد آ رہا تھا اقبال کا، اگر کجرو ہے انجم آسمان تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا. اپنا فرض ادا کرنے کے بعد آپ یہ انداز اختیار کریں تو کوئی بری بات نہیں.
لیکن اپنے فرض سے کسی بھی حوالے سے اگر بے پرواہی ہو گئی تو ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ اسی طریقے سے لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى لا يكلف الله نفسا الا وسعها۔ یہاں بھی شیطان آ کر دھوکہ دیتا ہے، میری وسعت تو بڑی کم ہے، یہ نہیں دیکھنے دیتا کہ میری وسعت، میری صلاحیت، میرے اندر جو اللہ نے قوتیں رکھی ہیں ان کا کس کس شکل میں ظہور ہو رہا ہے۔ ماسٹر پیس آف ڈیوائن کریشن، ہر انسان اللہ کی تخلیق کا نقطہ عروج ہے، کیا کیا کچھ اس میں اللہ نے رکھا ہوا ہے، اس کا واقعہ یہ کہ اندازہ نہیں ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، ہم اسے ایکسپلائٹ نہیں کرتے، غیر شعوری طور پر استعمال کرتے دنیا کے لیے، اور دھوکہ اپنے آپ کو دیتے ہیں کہ میرے اندر تو استعداد نہیں ہے، میرے اندر تو صلاحیت نہیں ہے۔ واقعہ جیسا کہ میں نے آج صبح بھی عرض کیا تھا، اگر اللہ نے 100 درجے کی صلاحیت رکھتی ہے اور آپ نے 80 درجے استعمال کیے، آپ مجرم ہو جائیں۔ اپنے آپ کو کبھی اس کے حوالے سے دھوکہ نہ دیجیے، میکسیمم کرنے کی کوشش کیجیے، آپ اپنے اس حد سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ کلکم میسر لما خلق، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اپنی سعی میں، اپنی کوشش میں، اپنی انڈیور میں، اپنی جد و جہد میں، اپنے انفاق مال میں، اپنے بذل نفس میں اگر اس حوالے سے کوئی کمی ہو گئی تو یہ بھی اس آیت کا غلط مفہوم ہوگا، اور گویا کہ قرآن مجید جو خود کہتا ہے اپنے بارے میں یضل بہ یضل من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس قرآن کے ذریعے سے گمراہ بھی کر دیتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اپنی نیت کے حوالے سے تو پہلا تحفہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، پوری خود غرضی، میری فلاح۔ 2 جگہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن تم چاہو گے ہمارے باپوں کو بھی جھونکو جہنم میں، اور ماؤں کو بھی جھونکو، اور بیویوں کو بھی، اور اولاد کو بھی، کسی طرح مجھے بچاؤ۔ یود المجرم لا یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشویٰ۔ یہ خود غرضی، وہ نفسا نفسی جو قیامت کے دن ہونی ہے، آج ہونی چاہیے۔ پوری خود غرضی، پوری نفسا نفسی آج ہونی چاہیے۔ اب اسی کے حوالے سے 2 آیات کا جوڑا اور ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ یہ تو ہمارے منتخب نصاب کی آیت ہے، آپ میں سے اکثر کو ازبر ہوگی، لیکن اس کا جوڑا کیا ہے وہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ دیکھیے انسان کے دنیاوی رشتے جو ہیں، اہل میں اہل بیت سب سے پہلے، اولاد، باپ، بھائی، قریب ترین رشتے یہی ہیں۔ پہلی ذمہ داری اپنی ذات کے بعد آپ پر ان کی ہے۔ یہ بہت غلط ٹرینڈ ہمارے ہاں چل پڑا ہے، بھاگ دوڑ، دور دراز کی دعوت اور تبلیغ،
اور اپنے گھروں کی طرف دھیان نہیں. Something is wrong somewhere. اگر تو خلوص کے ساتھ ہے تو کیسے ممکن ہے کہ سب سے پہلے آپ ان کے لیے بھلائی نہ چاہیں گے؟ دو اور دو چار کی طرح کی بات ہے. ان سے زیادہ پیارا کون ہوگا؟ اگر ان کی فکر نہیں ہے تو جان لیجئے آپ اپنی شخصیت کے پروجیکشن کے لیے، آپ اپنے نام کو نمایاں کرنے کے لیے، آپ کسی ہوس اقتدار کے اندر مبتلا ہو کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں. ورنہ سب سے پہلا معاملہ گھر، اہل و عیال، باپ اور بھائی. قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ تو ہوا مثبت انداز، بچاؤ. اور منفی انداز اس کو بھی نوٹ کر لیجئے. وہ معاملہ تو بہت ہی غلط ہے کہ آپ کوتاہی کر رہے ہو، غفلت کر رہے ہو. ان کو ان کی آخرت کی فلاح کی فکر نہ کرے، وہ تو ضلوا ضلالا بعیدا ہو گیا. وہ تو میں نے کہا پیتھولوجی ہے، کوئی نہ کوئی خرابی ہے، کوئی نہ کوئی ٹیڑھ ہے، کوئی نہ کوئی کجی ہے. لیکن اس کا دوسرا رخ بھی ہے. اگر آپ کی تمام تر کوشش کے باوجود وہ سیدھے راستے پر نہیں آ رہے تو ان سے کٹ جانا فرض ہے. اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا ولی نہ بناؤ. اگر یہ صورت پیدا نہیں ہو رہی پھر کوئی خرابی ہے. کٹ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ لٹ مار کے علیحدہ ہو جائیں. کٹ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ گالم گلوچ پر اتر آئے. نہیں، معلوم انہیں ہو جائے کہ یہ اس کے دل میں ہماری محبت نہیں ہے. پولرائزیشن اگر نہیں ہو رہی ہے تو کوئی نہ کوئی خرابی ہے. منطقی نتیجہ ہے. ان کے غلط طور اطوار بھی ہوں، ان کے غلط چال چلن بھی ہوں، ان کی زندگی کے غلط رخ بھی ہوں، اور آپ کی محبتیں بھی جو کہ تو قائم ہوں اور آپ کی شفقتیں بھی جو کہ تو قائم ہوں. تو یا تو آپ میں اللہ کے لیے حمیت اور غیرت نہیں ہے، یا ان کی محبت آپ کے دلوں میں اللہ کی محبت سے زیادہ ہو گئی ہے. تیسری کوئی شکل موجود نہیں. غیرت کا تقاضا ہے. میں خاص طور پر تنظیم کے نمایاں ساتھیوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اس سال کا میرا اصل پیغام یہ سمجھیے، اپنے گھروں پر نگاہ ڈالیے، اپنی بیویوں کو دیکھیے. یا تو وہ آپ کو بے وقوف اور پاگل اور احمق سمجھتی ہیں، یا پھر وہ صورت ہے کہ آپ کو دفن ہو جانا پسند کرنا چاہیے بنسبت زندہ رہ کر زمین کی پیٹھ پر چلنے کے. کیا وجہ ہے؟ کیوں وہ رخ دوسرا ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا. اس میں کوئی کوتاہی. کہہ رہے ہیں پھر جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس کو بھی چلتا جا رہا ہے. سٹیٹس کوو ہے. یہی بات تو کہی حضور نے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلی خرابی یہی آئی ان کے علماء کے اندر، کہ وہ لوگوں کو غلط کاموں سے روکتے تو تھے لیکن ان کے ساتھ عقل و شرب جاری بھی رکھتے تھے. اسی طرح کی ان کی سوشل محافل ہیں، اسی طرح کے ان کے تعلقات ہیں، اسی طرح کی ان کی دعوتوں میں، ان کی تقریبات میں شرکت ہو رہی ہے. نتیجہ کیا ہوگا کہ رفتہ رفتہ آپ کے اپنے دل کے اوپر زنگ آ جائے گا. اس حدیث کے الفاظ غالباً میرا ذہن یہ ہے کہ اس کے بعد دعا مانگو گے اور تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. یہ بے غیرتی اور بے حمیتی نہیں ہونی چاہیے. تو میں ایک لفظ پولرائزیشن کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی نہیں کہ ایک دن میں فیصلہ کر دیا جائے، یہ بھی نہیں کہ بغیر اتمام حجت کے کوئی انقطاع اختیار کر لیا جائے، لیکن محسوس ہو جانا چاہیے، محسوس ہو جانا چاہیے. آگ میں اگر حرارت ہے تو محسوس ہو جائے گی، برف میں اگر ٹھنڈک ہے تو محسوس ہو جائے گی. اور اگر آگ کی حرارت محسوس نہ ہو اور برف کی ٹھنڈک محسوس نہ ہو تو وہ آگ کی صورت ہے، آگ نہیں. برف کی شکل ہے، برف نہیں.
یا ایھا الذین آمنوا لا، اب یہاں پر ذرا سا جو مغالطہ شیطان دیتا ہے، صاحب کفر تو نہیں ہے، کفر کس بلا کو کہتے ہیں؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے کہ مسلمان کی حیثیت سے مسلمان کا حق ادا کیجئے، وہ تو مشرک اور کافر والدوں کے والدین کے بارے میں بھی کہا گیا، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، وہ علیحدہ بات ہے بھی، لیکن اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ جو کفر کا ساتھی ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، جو کفر کی نوکری کر رہا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، جو کفر کی چاکری کر رہا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اگر نظام کفر کی چاکری اور نوکری اور اس کی خدمت اسی احساس کے ساتھ ہو رہی ہو کہ جیسے ایک مزدر کے لیے خنزیر کھانا جائز ہے، تب تو صحیح ہے، اور اگر اس کو حلالا طیبا ہنیئا مریئا، اپنی ساری توانائیاں بیچ دیں، اپنی ساری جوانی گلا دی، پوری زندگی، وہ 5 سوال جن کے بارے میں فرمایا گیا، لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5 عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی گلا دی چاکری میں۔ میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، میرے بزرگ بھی تھے، اگرچہ مجھ سے انہوں نے بیعت کی تھی، بلکہ سب سے پہلے وہی شخص تھے جنہوں نے ہاتھ کھینچ کر زبردستی مجھ سے بیعت کی تھی، حاجی عبدالواحد صاحب مرحوم مغفور۔ ایک خاص زمانہ تھا، 1930 میں انہوں نے ایم اے انگلش کیا تھا۔ اس زمانے میں تحریک خلافت بھی ابھی ختم ہوئی تھی، ہجرت کی تحریک تھی، وہ جوش و خروش تھا، ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوا کہ دین کی کوئی خدمت کرے۔ پہلے وہ حج کے لیے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے اپنے قیام کو 1 سال کے لیے طول دے دیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ وہ وہاں پر مقیم تھے، ان کی صحبت سے فیض یاب ہونے کے لیے 1 سال گئے، اگلے سال کا حج کر کے واپس آئے۔ انہوں نے مجھے واقعہ سنایا، مولانا عبید اللہ سندھی انقلابی مزاج کے آدمی، آگ بھری ہوئی ان میں۔ اب وہ کہہ رہے تھے کہ چھوڑو اس نوکری کو، اس چاکری کو جو تم کر رہے ہو۔ کوئٹے کا ایک بہت اعلیٰ درجے کا ہائی اسکول تھا جس کے کہ وہ ہیڈ ماسٹر تھے، اور ڈائریکٹری وغیرہ کے لیے پروموشن ہونے والی تھی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تو بات صحیح ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، لیکن دیکھیے جمعرات کی روٹیاں تو ہم سے نہیں کھائی جاتی، یعنی آخر معاش کے لیے کچھ کریں گے، یہ تو نہیں ہم کر سکتے۔ تو پہلا رد عمل تو ان کا یہ تھا، ہاں 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 بھائی واقعی آپ کی بات صحیح ہے، بہت صحیح کہہ رہے ہیں آپ، جمعرات کی روٹیاں کھا کر کیسے آدمی کام کرے۔ اور پھر کہتے تھے وہ کہ ایسا جلال آیا ہے ان کے چہرے کے اوپر، تمہیں شرم نہیں آتی؟ انگریز کی حکومت کی چاکری کر کے کھانا یہ تمہیں بڑا حلال و طیب نظر آتا ہے، اور مسلمان اپنا پیٹ کاٹ کر تمہیں روٹی دے تو وہ تمہیں حرام نظر آتا ہے؟ تقابل تو کرو، انگریزی پڑھا رہے ہیں، تنخواہ لے رہے ہیں، انگریزوں کے لیے کلرک پیدا کر رہے ہیں، ان کی گاڑی کے اندر گھوڑوں کی طرح جت کر، اور اس سے تنخواہیں لینا باعزت روزی ہے۔ اور اگر مسلمان اپنا پیٹ کاٹ کر تمہاری کوئی خدمت کریں تو وہ بڑی تمہاری عزت نفس کے لیے بڑا چیلنج ہے، بڑی فرق تو صرف سوچ کا ہے، حقیقت منکشف نہ ہو تو بات اور ہے، ورنہ کتنی سامنے کی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ کفر کو کفر اصطلاحی نہ سمجھیے، نظام کفر کے ساتھ ہم آہنگی کفر ہے، باغیوں کے ساتھ روابط اور مراسم بغاوت ہے، یہ سب اللہ کے خلاف بغاوت ہے دنیا میں۔
آپ اس کی چاکری کر رہے ہیں، اس کی نوکری کر رہے ہیں، آسائشوں کے لیے، آرام کے لیے، عیش کے لیے۔ تیسرا جوڑا، اصل شے جو فیصلہ کن ہے وہ کیا ہے؟ انسان کو اگر اللہ نے ہدایت دی ہے تو اس ہدایت کو مضبوطی سے تھامو۔ جیسے حضور نے فرمایا ہے کہ قرآن وحشی اونٹ کے مانند ہے، الہدا ہے نا، اسے باندھ کر رکھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ہدایت ایسا نہیں ہے کہ بس جیب میں آ گئی تو آ گئی، محفوظ ہے۔ جہاں پونجی ہوتی ہے وہیں چوری کا اور ڈاکے کا خوف بھی ہوتا ہے۔ کوئی پونجی نہ ہو، کوئی دولت نہ ہو تو کہاں کی چوری اور کیسا ڈاکہ؟ راہ کھٹکانا چوری کا دعا دیتا ہوں رہزن کو۔ اگر وہ ہدایت کی پونجی ہے تو ہر آن خطرہ محسوس کیجئے، ہر چہار طرف سے اس کے اوپر حملہ ہوگا۔ نہیں ہو رہا ہے تو ہدایت نہیں ہے۔ آپ کے والدین آپ پر حملہ کریں گے، اب بڑے میٹھے میٹھے الفاظ میں کریں گے۔ آپ کے گھر والے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ آپ کے دوست، آپ کے احباب بڑی خیر خواہی سے، بڑی خلوص سے آپ کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ لہذا اس وحشی اونٹ کو باندھے رکھنے کے لیے مسلسل ویجیلنس، مسلسل احتیاط، مسلسل اس کے لیے اہتمام کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہدایت آ کر ہاتھ سے چلی جائے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب علیم ذالک بانہم استحبوا الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ وان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ فیصلہ کن بات کیا ہوگی؟ حیات دنیاوی کو پسند کیا ہے یا اخروی کو؟ ہم میں سے اکثر کو دونوں پسند ہیں، اور اس دعا کا بھی بڑا مفہوم غلط سمجھا ہے لوگوں نے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ۔ دنیا کا کوئی حسنہ بغیر ہدایت حسنہ ہے ہی نہیں۔ نہ دولت نیکی ہے، بھلائی ہے، خیر ہے، نعمت ہے، نہ اولاد، نہ صحت، کوئی شے بھی نعمت نہیں ہے، حسنہ میں نہیں ہے، جب تک کہ اس کے ساتھ ہدایت موجود نہ ہو۔ ہدایت نہیں ہے اور دولت ہے، عیاشی کرو گے، بدماشیاں کرو گے، اللہ تللو میں اڑاؤ گے، اخوان الشیاطین میں سے بن جاؤ گے۔ وہ نعمت ہوئی یا زحمت ہوئی؟ ہدایت نہیں ہے، صحت بڑی ہے، روبسٹ ہیلتھ، کدھر خرچ ہوگی وہ؟ کوئی شے نعمت نہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہاں اللہ ہدایت کے ساتھ جو بھی حسنات ہیں ہمیں عطا فرما، لیکن بغیر ہدایت کوئی شے حسنہ نہیں ہے۔ اصل فیصلہ کن بات یہ ہے کہ آخرت کے طالب ہو یا دنیا کی، اگر اس میں فیصلہ نہیں کیا ہوا ہے، واضح فیصلہ، شعوری فیصلہ، تو قدم قدم پر واپسی کا، پسپائی کا، ارتداد کا اندیشہ ہے۔ ارتداد معنوی، ارتداد کسے کہتے؟ لوٹ جانا، پسپائی اختیار کرنا۔ ایک قانونی ارتداد ہے کہ اسلام سے کفر کی طرف چلا جائے، اور ایک یہ معنوی اور باطنی ارتداد ہے کہ ہدایت سے، راستے سے پیچھے ہٹنا شروع کر دے۔
ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. اور یہی بات آئی ہے فاما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی. جو سرکشی کی روش اختیار کرے گا اور حیات دنیاوی کو ترجیح دے گا. بس فیصلہ کن بات یہ ہے ترجیح کس کی ہے. آپ کی ویلیوز معین ہو جانی چاہیے. دنیا بری نہیں ہے لیکن آخرت کی کاسٹ پر نہیں. آخرت کے ساتھ سوکھی روٹی مل جائے بہت بڑی نعمت. اچھا کھانے کو دے دے اللہ. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. کوئی بری بات نہیں، رہبانیت نہیں ہے اسلام میں، لیکن اپنے فرائض کو ادا کر اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے بعد اب اگر کر سکتے ہو کرو. یہاں مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ حضور نے فرمایا وہ جو 7 انسان ہیں کہ جن پر اللہ تعالی خاص جن پر سایہ فرمائے گا، عرش کے سائے میں جگہ دے گا. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. وہ انسان کے جس کا دل اٹکا رہتا ہے مسجد ہی میں. آتا ہے دھندے کے لیے، کاروبار کے لیے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ میں یہاں کی شے نہیں ہوں، مجبوری ہے. اور اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ یہ کس دور کی بات ہے جبکہ اللہ کا دین قائم ہو چکا ہو. اب نیکی کا سب سے بڑا مظہر مسجد کے ساتھ معلق ہو جانا ہے. اگر اللہ کا دین قائم نہیں ہے تو اب ایمان کا سب سے بڑا مظہر اس جد و جہد، اس جہاد کے ساتھ معلق ہو جانا ہے. جو وقت اور جو لمحہ بھی اس کے سوا صرف ہو رہا ہے وہ گویا مجبوراً ہو. بالمکرہ بالاکراہ. کیا کریں، مجبوری. اس سے زائد اگر ایلوکیشن آف ٹائم، ایلوکیشن آف انرجیز، اگر اس میں یہ نسبت و تناسب الٹی ہو گئی تو فلاح اور فوز ہاتھ سے پھسل جائیں گے. یہ ہدایت ہر وقت گویا کہ پھسلنے والی شے ہے، اس کو تھام کر رکھنا آسان کام نہیں. چوتھا اور آخری جوڑا، اور اس کے ساتھ میری زندگی کا ایک اہم واقعہ وابستہ ہے. 1951 کی بات ہے. اسلامی جمعیت طلبہ کا سالانہ اجتماع تھا. میں لاہور کا ناظم منتخب کیا گیا تھا اسی سال. سالانہ اجتماع کے موقع پر خرم جاہ مراد صاحب جو اب جماعت اسلامی کے نمایاں لوگوں میں سے ہیں، نائب وزراء میں سے ہیں، وہ ہمارے ساتھی تھے جمعیت میں. میں نے تو کبھی یہ ذوق و شوق پالا نہیں، یہ آٹوگراف بک کبھی میرے پاس رہی نہیں. بہرحال انہوں نے اپنی آٹوگراف بک میرے سامنے رکھی، اس پہ کچھ لکھ دیجئے. 1951 کی بات ہے، آج سے 45 برس کی. اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں جو میں نے لکھا تھا وہ میرے لوح قلب پر آج تک لکھا ہوا ہے. اور بہت طویل عرصے تک بعد میں بھی وہ ذکر کرتے رہے اور نہ معلوم کتنے لوگوں کو انہوں نے میرا وہ آٹوگراف دکھایا. میں نے اس وقت لکھا تھا کہ کبھی کبھی میرا دل ان لوگوں کے تصور سے کانپ اٹھتا ہے جو کبھی تحریک اسلامی کے اولین صفوں میں تھے اور پھر اسی نسبت سے اس سے دور چلے گئے. میں خود الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ کے بعد اب اس دعا کا سہارا لیتا ہوں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اور اسی کا مشورہ میں اپنے بہترین دوستوں کو دیتا ہوں. یہ 1951 کی میری تحریر ہے، آج سے 45 برس قبل. نومبر 1951 تھا جس میں کہ وہ جمعیت طلبہ کا جلسہ تھا. بس یہی میرا آج کا آخری جوڑا ہے آپ کے لیے
ہرگز نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی ہماری یافت ہے، ہم نے خود تلاش کیا ہے، ہم نے خود پایا ہے۔ میں تو اعلیٰ وجہ البصیرت جانتا ہوں، اللہ نے نہ معلوم کہاں کہاں سے موڑ کر مجھے اس رخ پر ڈالا ہے، نہ معلوم کہاں ہوتے کیا کر رہے ہوتے۔ اللہ اسباب پیدا کرتا ہے، رخ موڑ دیتا ہے۔ کدھر جا رہے ہیں؟ یا ابراہیم لہذا خلقت ام لہذا امرت۔ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بادشاہ تھے، شکار کھیل رہے تھے، کہیں سے آواز سنائی دی ہے کسی ہاتف غیبی کی یا ان کی اپنی روح کی، کوئی پکار قلب کی گہرائیوں سے نکلی ہے، اے ابراہیم کیا اس کام کے لیے پیدا کیے گئے تھے؟ کیا اس کا تمہیں حکم ہوا تھا؟ یا ابراہیم لہذا خلقت ام لہذا امرت۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی ہدایت دی ہے جان لے اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس نے چن لیا ہے، فخر کیجئے، هو اجتباکم، اس کی نگاہ کرم نے چنا ہے آپ کو، اس کا فضل خداوندی آپ کے ساتھ شامل حال ہوا۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، ورنہ کتنے موڑ زندگی میں آتے ہیں، ذرا سا قدم ادھر سے ادھر ہو گیا ہوتا تو نہ معلوم انسان کہاں سے کہاں پہنچا ہوتا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کل شکر کل حمد کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے ہیں اہل جنت کے ترانہ حمد کے طور پر کہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو شکر ادا کریں گے، کیونکہ ہدایت جو ہے اس کے بہت سے مراحل ہیں، ہدایت ابتدائی بھی ہے، ہدایت تکمیلی بھی ہے، ہدایت راستے کا دکھا دینا بھی ہے، ہدایت راستے کا سمجھا دینا بھی ہے، اور ہدایت منزل تک پہنچا دینا بھی ہے۔ اس وقت وہ ترانہ حمد ہوگا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہاں پہنچایا، ہم ہرگز نہ پہنچ پاتے اگر اللہ نہ پہنچاتا۔ کوئی عجب نہ ہو، کوئی فخر نہ ہو، کوئی اپنی کسی اللہ نے صلاحیت اگر دی ہے تو اس کے اوپر کوئی تکبر نہ ہو، جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس نے پہنچایا ہے۔ اور اس کے بعد بھی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ پچھلے دنوں میں نے خطبات جمعہ کے اندر آپ کو یاد ہوگا بلعام بن باعورہ کے موضوع پر کئی خطبے دیے تھے، اور پاکستان کے حالات کو پھر اسی سے مستنبط کیا تھا۔ الذی آتیناہ آیاتنا، ایک ایسا شخص جسے ہم نے اپنی آیات عطا کر دی تھی۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، ہم چاہتے تو اسے اور ترفع عطا کرتے، اور بلندی عطا کرتے، اور آگے کے مراحل کی طرف رہنمائی ہوتی، لیکن وہ بدبخت زمین کی طرف دھنستا چلا گیا۔ زمینی خواہش، اور جہاں تک روایات کا تعلق ہے ایک لغزش، ڈرتے رہنا چاہیے، کانپتے رہنا چاہیے۔ حدیث موجود ہے کہ ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ نیکی سے، زہد سے، تقوی سے، عبادت گزاری سے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے اور جنت کے درمیان بس بارش بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور اس کے بعد تباہی آتی ہے اور جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی کا عکس یہ ہے کہ کسی بھی انسان سے یہ نہ سمجھیے کہ آپ برتر ہیں، بہتر ہیں، کیا پتا اس کا انجام کیا ہو اور آپ کا انجام کیا ہو۔ اللہ اس کو ہدایت دے، کہیں سے کہیں پہنچا دے۔ اسی حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک شخص اپنے کفر میں اور معصیت میں بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بارش کا فاصلہ رہتا ہے، اور پھر زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ تو اس انقلاب معکوس سے اللہ ہمیں بچائے، اور اس کا طریقہ یہی ہے
کہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ کوئی ہمارا کمال ہے، کوئی ہماری صفات ہیں، کوئی ہماری خوبیاں ہیں۔ جو کچھ ہے اللہ کی دین ہے، عطا ہے، اس پر شکر ادا کیجئے، اس کو مضبوطی سے تھام کر رکھنے کی کوشش کیجئے، آخرت کو دنیا پر ترجیح دیجئے، اپنے بس میں جو کچھ ہے کر گزریے، لیکن اس سے زائد اپنی ذمہ داری مت سمجھیے۔ ہوتا ہے ہو، نہ ہوتا ہو نہ، ہم مکلف نہیں، لیکن اس پر مکلف ہے کہ اپنا تن من دھن لگا دیں۔ بس اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، مجھے خوب اندازہ ہے جو مجھ پر بیتی ہے وہ میں جانتا ہوں، لیکن یہ کہ مجھے احساس ہے جو آپ لوگوں پر بیتی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اللہ اس بے آرامی کو، اس مشقت کو قبول فرمائے، میرے اور آپ کے لیے باعث رحمت فرمائے۔ ہمارے جو ساتھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، جو ہمارے ساتھی حال ہی میں انتقال کر گئے ہوں یا پہلے انتقال کر گئے ہوں اللہ سب کی مغفرت فرمائے، زندوں کی بھی مغفرت فرمائے اور فوت شدگان کی بھی مغفرت فرمائے، اور مردوں کی بھی مغفرت فرمائے اور خواتین کی بھی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس ہدایت جو اس نے ہمیں دی ہے اس پر استقامت کاملہ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔